بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. محترم حاضرین، آج کی مجلس میں ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ الانفال کی کچھ ہدایات اور اللہ رب العالمین کے فرامین کی روشنی میں کچھ باتوں پر غور کریں گے. لیکن سورۃ الانفال پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کی سورت، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ سورۃ الاعراف سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی، انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں. سورۃ الاعراف کے ابتدائی آیات میں، آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. مجالس قرآن میں شیخ دکتور ربیع حفظہ اللہ نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت واضح حکم دیا ہے ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو، کہ اتباع اسی چیز کی کرنی ہے، ماننا وہی چیز ہے عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، عبادات میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. سوچئے کہ اللہ نے ہماری، آپ کی، ساری کائنات کی ہدایت کے لیے آسمان سے پورا ایک دستور اور کلام نازل فرمایا، اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا، امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اس کی خدمت کئی طریقے سے کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید اللہ کا کئی اعتبار سے معجزہ ہے، بلکہ اس کے معجزات کے پہلو دن بدن بڑھتے ہیں. اس کی حقانیت کی دلیلیں حسب تحقیق انسان کے شعور کے بڑھنے کے حساب سے، علم کے اور تحقیق کے بڑھنے کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے. دنیا میں یہ موٹی سی بات، ابھی ہم نے قیام اللیل سنا، ایک حافظ پڑھ رہے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے تو پیچھے دوسرے حفاظ ٹوک رہے ہیں. دنیا میں قرآن کے حفاظ کروڑوں کی تعداد میں ہے. یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کروڑوں. یعنی میں سمجھتا ہوں 25-20 سال لگ بھگ پہلے یہ ایک رپورٹ آئی تھی اندازے کے ساتھ کہ کم سے کم 200 کروڑ ہیں، اور آج تو اس سے دوہرے تیرے زیادہ ہوں گے، میرا اندازہ یہ. اس کے بالمقابل دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ان مذاہب کی کتنی کتابیں ہیں، آپ ان کا کوئی ایک حافظ بتا دیجیے. یہ چیلنج کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی کسی ایک شخص کو بتایا کہ وہ وید یاد کر لیا اس نے. ہم نے کہا کہ اس کی تراویح سنا کے بتائیے تب مانیں گے. وہ سنایا کیا، وہ صرف، اور اگر ایک آدھ ہو بھی جائیں تو یہ اس کا مقابلے کی بات نہیں ہو سکتی. خیر ہے، تو اللہ رب العالمین نے اتنے اہتمام سے نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ اور اللہ نے جو نازل کیا آپ اسے چھوڑ کر کوئی اور دوسری چیز مانیں، آپ کی عقل اور شعور بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ رب العالمین جس نے پیدا کیا، کائنات بنائی، ہم کو آپ کو سب کچھ دیا، حکم اس کا چلے گا، قانون اس کا چلے گا یا کسی اور کا؟ تو اب جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر اور بیان کو، خود قرآن کہتا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. ہمارے ہی اوپر اسے بیان کرنے کی ذمہ داری ہے. وہ بیان کہاں ہے؟ وہ حدیث ہے، سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اور جو حدیثیں نازل ہوئی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے علاوہ دیگر اولیاء، بنائے ہوئے دوستوں، سرپرستوں اور اماموں یا جن کو جو بھی ترجمہ کریں، ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تم نصیحت بہت کم قبول کرتے ہو. کلیئر بات ہے، صاف بات ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے الگ الگ مذہب ہے، الگ الگ مسلک ہے،
اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اس طرح سے جو اس میں کہا گیا مان لیا جائے تو چھوٹی بڑی ساری چیزوں میں ایک موقف اور منہج اختیار کر لیا جائے کہ ہمیں اللہ اور رسول کی بات قرآن و سنت کو ماننا ہے، تو بس سمجھنے کا اور کچھ معاملہ رہ جائے گا، بغض و عناد نہیں رہے گا، فرقے نہیں رہیں گے، جماعتیں نہیں رہیں گی، اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا، اتباع سے ہوتا ہے۔ اللہ نے شروع میں یہ حکم دیا، شروع کی آیات میں، اور اس آیت کے آخر سے کچھ پہلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کے کچھ کاموں کا ذکر سورہ اعراف کی کچھ آیتوں میں کیا گیا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ترجمہ کرتا ہوں تیزی سے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو جن لوگ متقی پرہیزگار ہیں میں ان پر یہ اپنی رحمت طے کر دوں گا، لکھ دوں گا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو متقی ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین، اب یہ جن لوگوں کی صفات ہے ان کی صفات یہ کیوں آئی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی رسول نبی، جو امی رسول نبی ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ مقام درجہ، یہ دیکھیے آپ کے سچے رسول نبی برحق ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ کائنات میں توحید کی سب سے زیادہ دلیل، توحید کے بعد رسالت اور قرآن کے حق ہونے کی سب سے زیادہ دلیلیں ہیں، اور قرآن کے حق ہونے کی دلیل رسول کے لیے ہے، رسول کے حق ہونے کی دلیل قرآن کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ کسی موقع پر اس پر خطاب ہو تو گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ کیسی کیسی دلیلیں ہیں، کس کس مرحلے، اور دنیا کے ہر انسان کسی بھی معیار اور اسٹینڈرڈ کا آدمی اگر وہ سیرت پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرے گا یا قرآن پڑھے گا تو اسے حق کو جاننے میں، فیصلہ کرنے میں دقت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب و عجم کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ پر ایمان لائے بغیر اب کسی کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی حقانیت کی دلیلوں کو اسی اعتبار سے پھیلایا ہے اور کثرت سے جو ہے مہیا فرمایا ہے کہ ہر خاص و عام کہیں کا بھی رہنے والا، وہ دیہاتی ہو، شہری ہو، امریکہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، سری لنکا کا ہو، برما کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اسے آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اتنی دلیلیں رکھی ہیں۔ اب یہاں ایک دلیل کی ایک قسم میں بتا رہا ہوں، ایک قسم، ایک دلیل نہیں، ایک دلیل کی ایک قسم جس پہ موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور لکھی ہے لوگوں نے، کہ توریت اور انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نشانات، علامات اور آپ کی حقانیت کی پیشین گوئیاں پہلے سے موجود ہیں، جو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہے۔ جب توریت میں اللہ کے رسول کی نشانیاں ہیں، انجیل میں ہے، تو جو توریت پر ایمان رکھتا ہے اسے خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، اگر نہیں مانتا تو وہ توریت بھی نہیں مان رہا۔ ایسے ہی معاملہ اصحاب انجیل کا ہے۔ نصارہ اور یہود اگر توریت انجیل کو، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں مان لے میں تو انہیں مسلمان ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ ہٹ درمی اور عناد ہے کہ وہ نہیں مانتے، تو جن کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہی معروف ہے، جس سے آپ نے منع کیا وہ منکر ہے، اور یہ نبی کا طریقہ ہے۔ نبی کی طریقے پر دعوت دینے والوں کو بھی یہ کرنا ہوگا۔ آج کل کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں عن المنکر مت کیجیے، شرک سے منع مت کیجیے، بدعت سے مت روکیے، حرام کوئی کھا رہا ہے اس سے منع نہ کیجیے، لوگ ناراض ہوں گے۔ تو ہم کہیں گے کہ نبی کی اتباع اگر کرنی ہے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے، تو امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر کرنا لازم ہے۔ کل اصحاب سبت کا، سنیچر والوں کا واقعہ گزرا کہ جو منع نہیں کرتا وہ بھی مجرم ہوتا ہے۔ منع کر کے اپنے آپ کو آپ بچاتے ہیں۔ اگر آپ نے روکا، سامنے والا مانے یا نہ مانے، آپ نے اپنا فریضہ نبھا دیا تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ معذور ہو گئے، آپ بچ گئے۔ اور نہیں کیا تو کسی سماج میں اگر برائیاں عام ہو رہی ہے اور آپ نے روکنے کا سلسلہ بند کر دیا
تو اس معاشرے پر عذاب آتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو اچھے برے سارے کے سارے اس میں لپیٹے جاتے ہیں۔ اس صورت میں ایک آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے، عذاب سے تم ڈرو بچو جو صرف ظالم لوگوں کو نہیں گھیرے گی، بلکہ جب عذاب آئے گا تو عام اور خاص سب اس میں گر جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، معروف سے کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے، اور گویا یہی معیار بن گیا۔ معروف وہ ہے جس کو شریعت نے معروف کہا، منکر وہ ہے جس کو شریعت نے منکر کہا۔ آپ کا اور ہمارا دماغ کہے کہ نہیں یہ برائی مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ اچھی نہیں ہو جائے گی، ہاں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے اس پر، کہ ان شارٹ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے، پاکیزہ ہے، فائدے مند ہے دنیا اور آخرت کے لیے، صحت کے لیے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ خبیث ہے، گندی ہے، نقصان دہ ہے۔ اور یہ آپ کی حقانیت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ بھی سوچئے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی سے کئی چیزوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز صحت کے لیے مضر ہے، سور کے گوشت میں یہ نقصانات ہیں، اس میں یہ ایسڈ پایا جاتا ہے، اور فلاں چیز میں یہ پایا جاتا ہے، اس کے کھانے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے، ہلاکت ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 100 سال 200 سال 1400 سال پہلے کیا یہ ذرائع تھے؟ آج بھی کیا سارے دنیا کے انسانوں کو یہ ساری معلومات ہو سکتی تھی؟ یہ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی میں آپ کسی بھی درجے کے رہیں، لیکن ہدایت کی شکل میں، دین کامل کی شکل میں وہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی اللہ نے جو آپ کے ہمارے لیے مفید ہے، اور ان چیزوں کو منع کر دیا، حرام قرار دے دیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، خبیث چیزوں کو۔ اب ان کا یہی معیار ہوگا کہ جو شریعت میں حلال ہے وہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، جو حرام ہے وہ خبیث ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان سے اس بوجھ کو اور ان توق کو، بیڑیاں اور بوجھ، ان بوجھ اور توق کو جو نکاح کو ہٹاتے تھے، ہٹاتے ہیں، جو کہ ان پر لاد دی گئی تھی، ان پر عائد کی گئی تھی۔ یہود و نصارہ نے بعض کئی مرتبہ شرارت دی، کہا گیا گائے کو قربان کرو، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، ایسا سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کی صفت بتائیے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، جتنا سوال کیے پابندیاں بڑھتی چلی گئی۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے چربی کو پرہیزاً چھوڑا، بنی اسرائیل نے اس کو حرام سمجھ لیا، پھر حرام کر دیا گیا۔ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر بہت ساری سختیاں عائد ہو گئیں۔ اللہ کے نبی اور اس دین کامل اور دین رحمت میں بہت سارے ایسے بوجھ کو ختم کر دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس کے جواب میں قتل ہی کیا جائے گا، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس اسلام میں ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ قصاص چاہتے ہیں تو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ دیت مالی بدلہ لینے پر راضی ہو جائیں تو مالی بدلہ دیا جائے گا، جس کو دیت کہتے ہیں، اور اگر اس پر بھی راضی ہو جائیں کہ بغیر کچھ لیے دیے معاف کر دیں تو یہ بھی آپشن ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کپڑے پر گندگی، نجاست لگ گئی تو اس کپڑے کو کاٹ دینا ہے، پھاڑ دینا ہے، ہمارے لیے دھل لینا کافی ہے جی۔ تو اس طرح اس شریعت میں سہولت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بعثت کیا ہے بالحنیفیت السمحہ، مجھے دین حنیف، سیدھے دین اور آسان اور سہولت والے دین، نرمی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ ہٹاتے۔ فالذین آمنوا بہ، چنانچہ جو لوگ رسول پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لانے کا کہ ہم رسول پر ایمان لیا ہے اور پھر قرآن کو اپنے حساب سے سمجھیں گے، صحیح نہیں ہے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب آپ کی ثابت شدہ حدیثوں کو ماننا، جو خبریں ہیں اس کو سچا ماننا، جو حکم ہے اس پر عمل کرنا، جو ممانعت ہے اس سے بچنا، اور جو آپ کے احکام ہیں، آپ کی کوئی بات آ جائے تو آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہ دینا، کوئی امام ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی کتنا بھی پہنچا ہوا، یہ نبی کا حق ہے۔ تو جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تائید، آپ کو تقویت پہنچائی، آپ کی مدد کی، اور اس نور کی، اس روشنی کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے رسول، آپ لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی حصے میں بسنے والا کوئی انسان ہو، سب کے لیے رسول ہے، اسوہ ہے، ہدایت کا مینار ہے۔
پہلے کے انبیاء مخصوص قوم اور مخصوص زمانے کے لیے آتے تھے، آپ سب کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے، یہ آپ کی ایک اور شان ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، ملک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، یہ بھی جن کو پوجا جاتا ہے دنیا میں کوئی یہ نہیں کر سکتا، وہی زندہ کرتا ہے، مر کر جو ہے موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وملائکتہ، کہہ رہے ہیں چنانچہ آپ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے ایمان لے آئیں، جو کہ خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کلمات پر، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کے کچھ کاموں کو بیان کیا گیا، اور قرآن کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو ہم حرام مانیں، جن کو حلال بنایا ہے حلال مانیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ چیز عذاب قبر قرآن میں کہاں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ انکار کر دیں گے، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھانے کے لیے رسول ہیں، آپ کہتے ہو رسول کی حدیث نہیں مانیں گے تو آپ گمراہ ہیں، آپ قرآن بھی نہیں مان رہے ہیں۔ انکار حدیث انکار رسالت ہے۔ آئیے اب سورۃ الانفال کی طرف۔ سورۃ الانفال یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور غزوہ بدر کے تناظر میں، جو سن 2 ہجری رمضان المبارک، پہلا رمضان جس میں روزے فرض کیے گئے تھے، اسی میں یہ واقعہ اور معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر، اس کے تناظر میں سورۃ الانفال نازل ہوئی، جس کی آیتوں کی تعداد 75 ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کا نام الانفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، زائد چیز کو کہتے ہیں، ہم سنت کو نفل بھی کہتے ہیں، زائد نماز۔ تو یہ انفال کا معنی یہاں مراد ہے مال غنیمت، وہ مال جو کفار یا مخالفین سے لڑائی کے بعد ہاتھ آئے، مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور اسی کو جمع کہتے ہوئے انفال کہتے ہیں۔ یہ مال پچھلی امتوں میں حرام تھا، یعنی مال غنیمت جو ہوتا تھا اسے اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، آگ آ کے اسے جلا دیتی تھی۔ امت محمدیہ کو جو خصوصیات دی گئیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اور اس کے باقاعدہ اس سورہ مبارکہ میں اور حدیثوں میں تفصیل بتائی گئی کہ مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اس کے مستحقین مطلب جو شرکائے رجن ہیں، اور پھر بیت المال میں اس کا کچھ حصہ جائے گا، اور پھر مسلمانوں میں جو مستحقین ہیں ان کو تقسیم کی جائے گا، باقاعدہ اس کے مستحقین کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ زائد چیز تھی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جب یہ حلال کر دی گئی تو ایک مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے والے کو اللہ کے یہاں آخرت میں بے حساب زبردست مقام اور اجر و ثواب ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے لیے خصوصیت ہے کہ عام انسان کو 2 حور جنت میں ملے گی تو شہید کے لیے 70۔ بہرحال یہ اعلیٰ جو اجر و ثواب ملنا ہے، اس سے پہلے دنیا میں یہ مال غنیمت کی شکل میں مل رہا ہے، گویا یہ اللہ کی طرف سے زائد انعام ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایک انعام دیا جا رہا ہے غنیمت کی شکل میں۔ اس اعتبار سے اس کو انفال کہا گیا۔ دوسرا نام اس سورے کا ہے بدر، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ یہ سورہ غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی۔ تقریباً پوری سورہ آپ کو غزوہ بدر جو بڑی شاندار ہے، ابھی میں تھوڑا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اس کے تناظر میں نازل کی گئی، اور اسی اعتبار سے القتال، جنگ، جو لڑائی جنگ کفار اور مسلمانوں کے درمیان معرکہ ہو اسے القتال کہتے ہیں۔ تو یہ نام بھی اس کا ہے کہ غزوہ البدر اور القتال، اور ایک نام ہے الفرقان، فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی۔ غزوہ بدر کے دن کو قرآن کی اسی سورہ میں ایک آیت میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی یہ فرقان والا دن ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ غزوہ بدر کوئی معمولی معرکہ نہیں تھا، اسلام اور کفر کے درمیان باقاعدہ پہلی جنگ تھی، مٹ بھیڑ تھی، اور اس جنگ کا پس منظر اور حالات دیکھیں تو مسلمانوں کی حالت بہت ہی کمزور، انتہائی ناگفتہ بے حالات۔ میں تھوڑا سا نقشہ کھینچوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے پہنچے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بے یار و مددگار دنیاوی اعتبار سے، سب چھوڑ چھاڑ کے گھر بار مال و متاع اسباب چھوڑ کے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، بھائی چارہ ہوا، اور اس میں کیا انہوں نے قربانی دی، جاؤں تو تفصیل ہو جائے گی۔
یہ آپ کا ایک حسن تدبیر تھی، آپ نے ایک حل نکالا، تو آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ اب انصاریوں نے جو آسرا دیا مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے، تو ان کے وہ بھی کوئی بہت مالدار نہیں تھے، ہاں اس میں کوئی کھیتی کرنے والا، کوئی مزدوری کرنے والا، کوئی چھوٹی موٹی تجارت کرنے والا، تو ان کے یہاں بھی بہت مضبوطی اور استحکام نہیں تھا۔ اب جب انصار اور یہ مہاجرین ملے تو ایک معاشرہ بنا جو دنیاوی اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ مدینہ کے جو دو قبیلے تھے اوس و خزرج مل کر اسے سردار بنانے والے تھے، اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، بادشاہت۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہ معاملہ ملتوی ہو گیا اور اس کی بادشاہت کٹائی میں پڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اس کا اس کو بہت دکھ تھا اور اس لیے وہ اپنے دل میں بغض و عناد رکھتا تھا، اور اسی کی بنیاد پر وہ اور اس کا جو گروہ تھا وہ بعد میں بدر کے بعد کھل کر منافقین کی شکل اختیار کر بیٹھا، اندر سے کافر، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا۔ لیکن یہ مسلمانوں کے خلاف انتہائی مصیبتوں پریشانیوں کا منتظر رہتا تھا کہ کوئی آفت مصیبت آئے ان پر، یہ ٹوٹے پھوٹے مدینہ سے نکلے اور ہماری حکومت قائم ہو۔ یہ اندر سے تھے مخالفین۔ پھر مدینہ کے اطراف میں کچھ قبائل ایسے تھے جو آپ کے جانے سے پہلے لوٹ مار کیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، ان کی یہی معیشت تھی، اسی کی بنیاد پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اب ان کو لگا کہ اگر مدینہ میں ان کی حکومت بن جائے گی تو ہمارا یہ دھندا ختم ہو جائے گا اور یہ روک تھام ہو جائے گی، لہٰذا ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ ان کی حکومت یہاں مضبوط ہو، یہ یہاں قدم جما سکے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان اکھڑ جائیں، ختم ہو جائیں۔ پھر مکہ والے تو خار کھائے بیٹھے ہی تھے، ان کو بہت غصہ تھا، ہمارے یہاں سے نکل کے جا کے ایک نئی جگہ من مرکز بنا رہے ہیں، کل طاقت بنا کے ہمارے لیے چیلنج بنیں گے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول سے جو ہے خط و کتابت بھی کرتے تھے، اور مکہ والوں کے مختلف جو جنگی گروہ ہیں وہ مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ خوف اور خطرہ ہمیشہ قائم رہتا تھا۔ مدینہ کی ابتدائی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں صحابہ کرام کے قافلوں کو مقرر کرتے تھے، سریات کو، کہ مدینہ کے ارد گرد چکر لگائیں، جس سے آج پیٹرولنگ ہوتی ہے، چکر لگائیں تاکہ کوئی دشمن گھات میں آ کر حملہ نہ کر دے۔ تو یہ بھی معاملہ تھا۔ پھر اس مدینہ کے اطراف میں اندر ایک اور پیچھے جنوب کی سمت میں اور مکہ سے باہر خیبر میں 3 بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے جو بڑے طاقتور تھے، پیسے والے تھے، تاجر تھے۔ اس زمانے میں ہی وہ لوگ سودی بزنس بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ یہودی بھی تھے جن کو یہ تھا کہ یہ پہلے سے غربہ تھا، مکہ مدینہ والوں سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا تو ان سے مل کے ہم تمہاری اینٹ سینٹ بجا دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں نبی کو مبعوث کیا تو یہودی یہ جانتے ہوئے، ان کے علماء، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو روایتیں بھی ملے گی، جانتے ہوئے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، ایمان نہیں لائے، مخالفت کرتے رہے، عصبیت میں گرفتار رہے اور موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اب غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کفار مکہ، مشرک قبائل جو اطراف میں پھیلے ہیں، لٹیرے قذاقین، پھر اندر سے منافقین، پھر باہر سے یہودی، 3 قبیلے، بڑے بڑے، چھوٹے موٹے نہیں، ان کے پاس قلعے تھے، قلعے پر قلعے، ہتھیار، افراد سب تھے، اور مسلمان ٹوٹے پھوٹے، نئی حکومت، مہاجرین جا رہے ہیں، ان کے پاس بھی ساز و سامان نہیں، انصار کا بھی یہ معاملہ۔ ایسے حالات میں لوٹے پھوٹے مسلمان، جب یہ خبر ملتی ہے کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ بڑے ساز و سامان اور مال تجارت کے ساتھ شام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ غزوہ کہتے ہیں باقاعدہ لشکر کو، سریہ فوج کی چھوٹی ٹکڑی اور دستے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سریہ بھیجا، لیکن وہ قافلہ نکل گیا ان کے ہاتھ سے شام کی طرف۔ جب وہ واپس آنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کے پیچھے نکلے، مدینہ سے نکلنے کے لیے قافلہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں لوٹ مار کے لیے، اس کو لوٹ مار نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو کا مال چھینا تھا، گھروں سے نکالا تھا، بے گھر کیا تھا، ستایا تھا، ان کا مال ہڑپ کر لیا تھا، کئی صحابہ کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا، تو یہ، اور پھر حملہ کرنا بھی چاہتے تھے، ختم کر دینا بھی چاہتے تھے، تو ایک حالت جنگ کسی تھی، تو یہ اس میں لوٹ مار نہیں کہی جائے گی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بول کر نکلتے ہیں، اور اس وقت آپ کے ساتھ 313، کچھ زیادہ تھے 2-4، بعد میں کم ہوئے تو وہ 313 بچے۔ آپ نکلے قافلے کے لیے، صحابہ کرام بھی یہ سوچ کر نہیں کہ جنگ کا معاملہ پیش آئے گا، آپ کے ساتھ ہو لیے، اور اسی وجہ سے
کئی صحابہ جو مدینہ میں تھے یا اطراف میں تھے وہ اس میں ساتھ نہیں آئے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ جنگ کا معاملہ پیش آئے گا۔ قافلے میں کوئی جنگی اسباب نہیں تھے، مال و تمت متا تھا اور دو چار نگرانی کرنے والے لوگ تھے۔ ابو سفیان کی قیادت تھی جو مکہ والوں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، لیکن جب قافلے والوں کو بھی یہ اندازہ تھا کہ مدینہ میں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا مسلمان ہیں، ہماری طاقت میں ہو سکتے ہیں، تو ابو سفیان پھونک قدم رکھنے لگا۔ پھر راستے میں ایک جگہ آگے بڑھ کے خود ہی تحقیقات کیا، بوڑھے سے پوچھا کہ یہاں کچھ یثرب کے لوگ آئے تھے کیا؟ کہا کل کچھ لوگ 2 آدمی آئے تھے یہاں، پانی انہوں نے مشکیزہ بھرا تھا، ان کا اونٹ یہاں ٹھہرا تھا۔ ابو سفیان اونٹوں کی جگہ پہ گیا اور ان کی لید اٹھایا، اس کو پھوڑا اور اس میں دیکھا جو کھجور کی گٹھلی کے نشان سے، کہا یہ یثرب کی یعنی مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے، یقیناً یہ وہی لوگ ہیں۔ پھر اس نے فوراً پیسہ دے کر ایک آدمی کو بھیجا کہ مکہ والوں کو خبر کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے خود اس نے احتیاط کے ساتھ راستہ اختیار کیا، دوسرا راستہ بدل کر چلنے کی کوشش کیا۔ مکہ میں خبر پہنچتی ہے تو لوگ جوش میں آ جاتے ہیں کہ ابن حضرمی کا ایک قافلہ تھا، اس کا مقابلہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے ایک صحابی کے ہاتھ ایک آدمی ان کا مرا تھا، کہا انہوں نے اس قافلے کی طرح سمجھ لیا کہ اللہ کی قسم یہ ہمارا تجارتی قافلہ، مسلمانوں کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ اور پھر سب لوگ جمع ہونے لگے، 1300 کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور نکلے۔ میں بہت اختصار سے کام کروں، ہتھیاروں کے ساتھ اور ساری تیاریوں کے ساتھ جو ہے تیزی سے نکلے ابو جہل کی قیادت میں۔ کچھ ایک مقام پر پہنچے تو ابو سفیان کا دوسرا پیغام ملا کہ اللہ کے ہم بچ نکلے ہیں، اس لیے اب قافلے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں ابو جہل نے کہا کہ نہیں ہم تو بدر میں چلیں گے، جشن منائیں گے، گانے والیاں ہمارے لیے گائیں گی اور ہماری دھاک علاقے میں بیٹھے گی تاکہ کل کوئی ہمارے خلاف جرأت نہ کر سکے۔ لیکن بنو اخنس بن شریح بنو زہرہ کو لے کر 300 افراد کو اپنے ساتھ میں کہ ہم قافلے کو بچانے نکلے تھے، اب بچ گئے تو ہم واپس اٹھے ہیں۔ چنانچہ وہ 300 کے ساتھ لوٹ گیا تو یہ 1000 کا قافلہ کا لشکر بچا اور پھر یہ آگے بڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مستقل خبریں حاصل کر رہے تھے، جب پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے تو آپ نے جو ہے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ یہ تھوڑی تفصیل ہو رہی ہے، چلے گی؟ آپ نے مشورہ کیا کہ اشیروا علیہ ایھا الناس، آپ مدینہ کے باہر تھے، قافلے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن جنگ کی حالت پیش آ رہی ہے۔ اور پھر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ انصار نے جو ہم سے وعدہ بیعت عقبہ میں بیعت کی ہے تو مدینہ میں دفاع کرنے کا، مدینہ میں رہتے ہوئے دفاع کرنے کا عہد کیا ہے، اور ہمارا یہ معاملہ مدینہ کے باہر پیش آنے والا ہے۔ مدینہ کے باہر یہ وہ عہد و پیمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ دیکھیے کہ جو عہد کے خلاف بات ہے ہم اس پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوچھا کہ دیکھیے ایسا معاملہ ہے، کیا کروں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، اچھی بات کہی آپ نے، دعا دی، بٹھا دیا۔ عمر فاروق اچھی بات کرتے ہیں، بیٹھ گئے۔ مقداد بن اسود اٹھے اور انہوں نے وہ بات کہی جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ چلے، ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ طرف جائیں لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، چاہے بر کے غیمات تک جانا پڑے، اور ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو دیں۔ آپ نے ان کو دعا دی اور بٹھا دیا۔ پھر آپ نے کہا تو حضرت سعد بن معاذ انصاری ایک سردار تھے، کھڑے ہوئے، کہا کہ شاید آپ ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے جو جملہ کہا تھا، ایک مومن کی شان ہونا چاہیے، سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان کا اللہ کے رسول آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم نے تو آپ پر ایمان لایا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ کی قسم آپ چلیں، آپ جو مال ہمارا لے لیں گے ہمیں وہ مال زیادہ محبوب ہوگا، پسند ہوگا اس مال سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ جس سے چاہے دوستی کریں ہم اس سے دوستی کریں گے، جس سے چاہے دشمنی کریں ہم لڑ جائیں گے۔ کل اگر آپ ہم سے کہیں کہ اس سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے۔ مقداد بن اسود کا کچھ لوگ کہتے ہیں جملہ، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سعد کا، اور حضرت موسیٰ والا جملہ بھی، دونوں میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے سمندر میں ڈوب جائے تو ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول کل جنگ میں آپ ہم کو پامرد پاؤ گے اور مقابلے میں سخت پائیں گے، آپ کوئی فکر نہ کیجیے، ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، خوش ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے چلو، اللہ نے 2 میں سے ایک گروہ کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کرام کے دل میں ابتدائی مرحلے میں اس سے انتباس تھا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ
آپ کو اللہ نے جیسا کہ تمہارے رب نے حق کے ساتھ گھر سے نکالا بدر کی طرف، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت تھوڑا ناپسند کر رہی تھی، انہیں ایسا لگ رہا تھا، آیت میں کہا اللہ نے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ یہ ابتدائی مرحلے میں کچھ صحابہ کرام کی حالت تھی، کیونکہ صرف 313 تھے، قافلے کے لیے نکلے تھے، جنگ کی تیاری نہیں تھی، صرف 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، کچھ اونٹ تھے، اور بہت کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، اور جو لشکر آ رہا تھا اس میں جو ہے 1000 لوگ تھے، ہتھیار سے بھرپور، سواریوں سے بھرپور، مال و اسباب سے بھرپور۔ اور پھر جنگ کی جو تفصیل ہے میں اگر بیان کروں تو 2 گھنٹہ کم پڑے گا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ پس منظر سامنے رکھیے، اور اس میں قتال اور فرقان کا نام جو اللہ نے دیا، اس کو کتنی عظیم بات ہے یہ کہ ظاہری اعتبار سے مسلمان اس لشکر کے مقابلے کے کسی طرح لائق نہیں تھے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اس پورے پس منظر میں قرآن کی سورۃ الانفال اور حدیثوں میں پڑھیے کس طرح اللہ کی مدد آئی، فرشتوں کا نزول ہوا، رات شب بدر جو ہے برسات ہوئی، اتنی کم حالت میں اللہ کے رسول رات ہی میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فتح ملے گی، اور کل یہاں فلاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، کل یہ ہوگا، اور جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوا۔ یہ سچے نبی کی نشانیوں میں سے ہے۔ جھوٹا نبی پیشین گوئی کرتا ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا، لوگوں نے کہا کہ پانی کم ہو گیا ہے، کہا میں دعا کر کے اس میں اپنا تھوک ڈالوں گا پانی بڑھ جائے گا، اس نے تھوکا پانی سوکھ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جتنی پیشین گوئی کی سب رد ہو گئی، کسی موقع سے وہ لمبی بات ہو جائے گی، بڑی دلچسپ بحث ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح جو دی تو یہ ایک طریقے سے کھلا ثبوت تھا دنیا کے سامنے، کفار مکہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس زمانے سے لے کے آج تک کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ کی مدد تھی۔ ظاہری اعتبار سے اس لشکر کے سامنے یہ چھوٹا سا گروہ غالب آ جائے یہ ممکن نہیں تھا، اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بدر صبح کے وقت جب حلہ ہونے والا ہے، تیاری وغیرہ کی جو تفصیلات ہے ضرور پڑھیے آپ، تو اس وقت جو دعا کی تھی اس میں ایک جملہ تھا، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ اپنے وعدے کو تو پورا کر دے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو زمین میں کبھی تیری عبادت نہیں ہو۔ میں نے اکثر تقریروں میں بیان کیا ہے کہ میں بچپن میں جب یہ واقعہ پڑھتا تھا اور یہ دعا پڑھتا تھا تو دل میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اگر یہ ہلاک ہو گئے مسلمان تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی، دوسرے آ جاتے، کیوں آپ نے کہا؟ تو ایک شیخ عبدالعظیم اویس ایک صاحب رسالت کے سائے میں ان کی کتاب کا ایک ترجمہ ہے، ہمارے استاذ نے کیا، اس میں جب میں نے پڑھا تو غزوہ بدر کا یہ پس منظر جو میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا، انہوں نے بیان کر کے کہا کہ یہ سارے دشمن تھے مسلمانوں کے، منافقین، کفار مکہ، دیگر کافر اور مشرک قبائل، پھر وہ قذاقین، پھر یہودی۔ اگر مسلمان ان حالت میں غزوہ بدر میں شکست کھا جاتے، ٹوٹ پھوٹ جاتے، تو مسلمانوں کی طاقت، حشمت، جاہ اور ان کا جو دھاک ہے بالکل ختم ہو جاتا، ٹوٹے پھوٹے ہو جاتے، اور جو چاہتا مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، اور جب ایسی صورتحال ہوتی تو کوئی نیا آدمی اسلام میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتا، خوف زدہ ہو جاتا، ڈر جاتا، نئے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، پرانے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اس تناظر میں اس دعا کو دیکھیے، اور پھر اس جنگ کی، معرکے کی نزاکت اور اہمیت کو دیکھیے کہ تاریخ کے کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ اس وقت شکست ہو جانا اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کا اعلان ہوتا، اور اس میں فتح پانا یہ فرقان تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، آپ اللہ کی مدد حاصل ہے۔ اور خود ابو جہل اور مکہ والوں نے کعبہ میں دعا کی تھی کہ اللہ تیرے نزدیک جو پسندیدہ ہے اس کو اس مارکے میں فتح عطا کر۔ میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کہ تم دعا مانگ رہے تھے، فتح مانگ رہے تھے، تو تمہاری دعا بھی قبول کر لی اللہ نے، کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے اللہ نے اس کو فتح دی۔ اس تناظر میں اس کا نام یوم الفرقان رکھا گیا۔ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یہ معرکہ تھا، جس کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنائم کا ذکر کیا، اور آخر میں بھی جو ہے جنگ سے حاصل ہونے والے قیدیوں کا تذکرہ کیا۔ یہ گویا یہ پورے غزوہ بدر کے تناظر میں اس جنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
اس جنگ کی فضیلت اور جنگ میں شریک ہونے والوں کی فضیلت میں دو روایتیں بڑی مشہور ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث میں حضرت حاتم بن بلتہ کا واقعہ ہے، اس کے تناظر میں آپ کا آخر میں ارشاد ہے لعل اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ اہل بدر کی طرف اللہ نے جھانک کر دیکھا رحمت کے طور پر، اور ان سے کہا اعملوا ما شئتم، اب جو چاہے کرو، فقط غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ کو کوئی بدری صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے جو چاہا وہ کیا۔ حضرت حاتم بن بلتہ سے غلطی ہوئی اور اس کا واقعہ ہے اور انہوں نے توبہ کی، وہ بدری صحابی تھے۔ تو یہ بدر کے اصحاب بدر کی گویا عظیم جو ہے کیا نام ہے مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کے جنتی ہونے کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے جو بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ اپنے درمیان تم بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو کیا شمار کرتے ہو، ان کا کیا درجہ مانتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من افضل المسلمین او کلمۃ نحوہا، کہ مسلمانوں میں سب سے افضل یا پھر اسی جیسی کوئی بات کہی، راوی کہہ رہے ہیں، یعنی ہم بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں کو مسلمانوں میں سب سے افضل مانتے ہیں، اونچے درجے والا۔ تو حضرت جبریل نے کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ اسی طریقے سے بدر میں فرشتے جو فرشتے شریک ہوئے ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، یعنی فرشتوں میں جو بے شمار ہیں، کتنی تعداد ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان فرشتوں میں بدر میں شریک ہونے والے جن کو اللہ نے اتارا، جس کا اس سورہ میں ذکر ہے کہ ہم نے فرشتوں کو جب تم نے استغاثہ کیا، فریاد کی، تمہاری فریاد قبول کی، اور پھر ہم نے امن اتارا، تم کو چین دیا، بارش برسائی اور فرشتوں کو اتارا۔ اور حدیثوں میں بھی ہے فرشتوں نے مارا بھی، جنگ میں حصہ بھی لیا، اطمینان کے لیے بھی تھا، حصہ بھی لیا، حدیثوں سے ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں حصہ نہ لیا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نے کہا کہ فرشتوں میں بھی وہ فرشتے جو بدر میں شریک ہوئے وہ سب سے افضل ہیں۔ اس صورت میں کہ کچھ مضامین پر ہم نظر ڈالیں۔ ہاں، اس کے جو بنیادی مضمون ہے اس کا بنیادی مضمون اس صورت مبارکہ کا ہے کہ اللہ کی مدد ملنے کے کیا قانون ہیں، ایک ایمانی جو معنوی ہے اور ایک مادی ہے۔ مادی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے ہمیں اللہ کی مدد کیسے ملے گی، اللہ کی مدد ملنے کا قانون کیا ہے، اس جنگ میں اس صورت کی مختلف آیتوں میں آپ کو ملے گا۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذا لقیتم فئۃ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وہ آیتیں پڑھیے، اس میں آپ کہیں بھی قیامت تک مسلمانوں کو جو معرکے اور مقابلے پیش آ رہے ہیں اس میں فتح پانے کا نسخہ اور ہدایتیں بیان کی گئی ہیں، ایمانی اور مادی دونوں اعتبار سے۔ کسی شاعر کا، علامہ اقبال یا کسی اور شاعر کا شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتی ہیں گردوں سے، فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی، فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں گردوں سے، آسمان سے اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی، یعنی فرشتے صف کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے اب بھی اتر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ بدر کی فضا، بدر کا ماحول پیدا کیجئے۔ اس صورت کے کچھ مضامین پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس صورت میں معرکے سے پہلے ابتدا میں نکلنے کا، اور پھر اللہ رب العالمین ایک آیت ہے جو اس میں نہیں دیا، کیا ہے وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، ان آیتوں سے پہلے کہ جب تم اپنے پروردگار سے استغاثہ کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ نے تمہاری اس فریاد کو قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں ایک لگاتار یکے بعد دیگرے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر دیکھیے کہ استغاثہ کس نے کیا؟ رسول نے کیا۔ اللہ کے رسول چھپر میں، بدر میں جو چھپر بنایا گیا تھا سعد بن معاذ کے مشورے سے، اس میں دعا مانگ رہے، اتنی مانگ رہے تھے کہ آپ کی چادر کاندھے سے گر گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر ڈالا اور کہا کہ بس کیجیے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ کی ضرور سنے گا، اللہ ضرور سنے گا۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں،
یہاں کئی سبق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اعتماد و توکل کی تعلیم دی، لیکن اعتماد و توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں، خانقاہ میں، مسجد میں بیٹھ کر دعا کریں اور محنت نہ کریں. دعا بھی کرنی ہے اور اسباب و تدابیر کو اختیار بھی کرنا ہے. دشمن کا مقابلہ ہو، آپ روزی مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ روزی دے، اور گھر میں بیٹھے رہیں، نہیں چلے گا. روزی کمانے کا حلال طریقے جو بتائے گئے ہیں اس کو اختیار بھی کیجیے اور دعا بھی مانگیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو توکل اسباب کو اختیار کرنے کے خلاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ توکل کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے، لیکن خانقاہ میں بیٹھ کر ابو جہل کے لشکر کے خلاف بد دعا پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جنگی لباس پہنا اور جنگ میں شریک ہوئے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ طریقہ سیرت کا ہمیں ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی طاقت ہوتی، اللہ کی صفت ہوتی، تو خود ہی جو ہے لشکر ابو جہل کو جو ہے تباہ کر دیتے، مشرکین کے لشکر کو. اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کو یہ طاقت نہیں ہے. اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے. توحید کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت نہیں رکھتے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو دنیا کا کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بڑے سے بڑا پہنچا ہوا انسان کیسے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ زندہ تھے آپ، مرنے کے بعد کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اگر دنیا سے چلا گیا، لوگ قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول میدان بدر میں فتح اور مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے جواب میں وعدہ کیا. ہاں، اسی طریقے سے اس میں مارکا اور مقابلے کے وقت پیٹھ دکھانے کو سے منع کیا گیا. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا ضعفا فلا تولوهم الادبار. جب مقابلہ دو بدو ہو تو پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگو نہیں. اگر کوئی بھاگے گا تو پھر اس کے لیے آگے وعید سنائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ حدیثوں میں بھی گناہ کبیرہ 7 موبقات جو بتائے گئے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، پہلے نمبر پر شرک ہے، اور آخری نمبر سے یہ ہے کہ دشمن سے جب مقابلہ ہو تو بندہ پیٹھ دکھا کر بھاگے. مقابلے کی دعا مت مانگو، اور جب ہو جائے تو پیٹھ نہ دکھاؤ. یہ حدیث میں کہا گیا ہے. یعنی پیٹھ دکھانے سے یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا حوصلہ بڑھتا ہے، مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے اور ماننے کا حکم ہے، سمع و طاعت کا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. آیت نمبر 20 میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور اس سے پیٹھ نہ پھیرو، سنتے ہوئے بھی. قرآن سن رہے ہو، حدیث سن رہے ہو، اور پھر منہ پھیر رہے ہو. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی مدد اسی پر ملے گی. اور جنگ کے معاملات ہوں، دشمن کا مقابلہ ہو، کوئی ہمارے خلاف قانون بنا رہا ہو، ہماری مسجد چھین رہا ہو، ہمارے گھر پر بلڈوزر چلا رہا ہو، ہمارے بچے کو گرفتار کر رہا ہو، مدد کب ملے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. آپ بڑے بڑے سیمینار کر کے یہ بولو کہ تعلیمی ڈگریاں حاصل کر لیں، اسکول کالج بنا لیں، سیاسی طاقت حاصل کر لیں، فلاں پارٹی بنا لیں، کچھ نہیں ہوگا اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، توحید اور سنت نہیں ہے. ہاں، یہ سبق رمضان المبارک میں ہمیں پکا کر لینا چاہیے. چنانچہ آگے ایک اور نقطہ ہے کہ یہ بھی بتایا گیا اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 24 میں کہ انسان کے دل کی زندگی اور سعادت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرنے اور اس کا جواب دینے میں ہے. اللہ نے قرآن میں آیت نمبر 24 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں دعوت دیں اس چیز کی جو تم کو زندگی دیتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول جو دعوت دے رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں ہماری زندگی ہے. اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جو نہیں مانتا اس کا دل مردہ ہے، وہ مر جاتا ہے. کفار مانوی طور سے مردہ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور ایمان والے زندگی پاتے ہیں. اور جو جتنی اطاعت کرتا ہے، اللہ رسول کی بات مانتا ہے، اتنا اس کی زندگی ہے. ایک آدمی، ایک صحابی نفل پر نماز پڑھ رہے تھے. مسلم شریف کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول نے آواز دی، سعید بن ابو معلہ، وہ سورہ فاتحہ کی جو فضیلت والی حدیث ہے. تو وہ نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے جواب نہیں دیا. سلام پھیرنے کے بعد کہا اللہ کے رسول، آپ نے آواز کہا پہلے کیوں نہیں جواب دیا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو کہا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ کا حکم، رسول کا حکم آ جائے تو نفل نماز چھوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے. اس سے پتہ چلا
تو اہمیت اور مقام کیا ہے غور کر کیجئے. ہاں نمبر 4 التحذیر من افشاء سر الامہ لانہ خیانۃ للہ ولرسولہ. آیت نمبر 27 میں امت کے راز اور امت کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اس سے روگردانی کرنا، امت کے مفادات کا سودا کرنا. یہاں دیا ہے کہ امت کے بھید کو فاش کرنا، راز کو فاش کرنا، اس سے ڈرایا اور منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہے. قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور رسول کی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور تم اپنی امانتوں کی خیانت کرنے لگو، ایسا نہ کرو، وانتم تعلمون، تم جانتے بوجھتے ہو. اور یہ جان رکھو اس کے فوراً بعد کہ تمہاری اولاد اور بیٹے اور تمہارے رشتے خاندان، بیویاں بچے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اس آیت کے تناظر میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھا کفار مکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بتایا کہ میں کفار مکہ کے خلاف قدم اٹھانے والا ہوں، مطلب حملہ کرنے. یہ راز تھا. حاطب بن ابی بلتہ نے مکہ والوں کے لیے خط لکھا اور اس راز کو بتانے کے لیے ان کو تحریر لکھی اور ایک عورت کو، مشرکہ عورت کو دیا جس نے اپنے بال میں چھپا کر اس کو لے کے نکلی. روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے رسول کو خبر دی. آپ نے 3 صحابہ حضرت زبیر، حضرت مقداد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کیا نام تھا، خوخ کا ایک کنواں تھا، وہاں تک پہنچو گے تو ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اسے گرفتار کرو اور خط کو لے آؤ. تینوں پہنچے، مل گئی، کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے نکال. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بتایا، غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر نہیں نکالے گی تو ہم تجھے بے لباس کر دیں گے، کپڑا اتار دیں گے، خط تو لے کر رہیں گے. مشرکہ عورت نے کہا نہیں ہے، میں دیتی ہوں. مشرکہ عورت کو بھی اتنی شرم تھی کہ کپڑا نہ نکلے. ہاں اس زمانے میں آج پڑھے لکھے تمدنی تہذیب یہ کہلا رہی ہے کہ کپڑا اتاریں تو آزادی ہے. بہرحال اس نے وہ خط دیا، لایا گیا تو اس خط میں تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے لوگوں کو ایسا ایسا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا، دیکھا، پوچھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں آپ فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، میں مرتد نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں یہ کیا ہے، مسلمانوں کی مخالفت میں یہ کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میں مکہ سے یہاں آیا، میرے بال بچے مکہ میں ہیں. مہاجرین میں سے جتنے بھی ہیں سب کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار اور تعلقات والے مکہ میں ہیں، میرا کوئی نہیں ہے، میری بیوی بچے خطرے میں ہیں. میں نے سوچا کہ اس خبر کے ذریعے سے مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں اور اس کے بدلے میں میری بیوی بچے محفوظ ہو جائیں. بس یہی سوچا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت عمر فاروق نے یہ سننے کے بعد کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں. جملہ جو کہا تھا اس آیت کی روشنی میں دیکھیے، حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کی گردن مار دوں اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے، یہ راز بھیج کر خیانت کی ہے، مجھے حکم دیجیے گردن اڑا دوں. اللہ کے رسول نے کہا دعہو یا عمر، عمر اسے چھوڑ دو. وما یدریک لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عمر انہیں چھوڑ دو، یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو. تمہیں کیا پتا اے عمر، اللہ تعالیٰ نے بدر کے بدریوں کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان سے کہا کہ جو چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ اسی موقع کی روایت ہے. تو ان کو سرزنش کی گئی کہ بال بچوں کی محبت میں شریعت سے، امت سے خیانت نہیں ہونی چاہیے. آج لوگ اپنے مفادات کے لیے دین اور جماعت کے مفادات کو، قوم و ملت کے مفادات کو بیچتے ہیں. ہاں. اور نمبر 5 یہاں اس سورہ میں تقوی کا ایک پھل اور بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. ہمارے سماج اور معاشرے میں آج کا جو ماحول ہے، دیکھیے جو نیک جتنا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے اتنا بے وقوف ہے، بولا ہے، دنیا داری سمجھتا نہیں. وہ زیادہ سمجھتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں. چال بازی کی چال کو سمجھ کے معاف کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والا دھوکہ دے رہا ہو پھر بھی دے دیتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے. وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ ذہین ہے، وہ اجر و ثواب کما رہا ہے، وہ اللہ کے دین کو جانتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو فرقان دیتا ہے، ایک متقی پرہیزگار آدمی کے ذہن و دماغ میں جتنی کشادگی گہرائی ہوگی، معاملات کو سمجھنے کا جو مادہ ہوگا، قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، دوسروں میں نہیں ہوگا.
علماء دین جو حقیقت میں علماء دین ہے، ان کا شعور، ان کی سیاسی فہم دوسروں سے کہیں اعلیٰ ہوگی. ہاں تو اللہ فرقان دے دے گا، یعنی حق اور باطل میں پرکھنے کی تمیز دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری سیئات کو، غلطیوں لغزشوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، تقوی کا یہ فائدہ ہے. ہاں تقوی اختیار کیا جائے. نمبر 6 کہ بیان اسباب النصر، مدد کے اسباب کا بیان. میں نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا سرسری طور سے پڑھیں، حالانکہ یہ لمبی چوڑی تحقیق اور غور و فکر کی ضرورت ہے، اس پر میں بہت اختصار کے ساتھ کہوں گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے، کسی گروہ سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پھر جم جاؤ. تو مقابلے میں جیتنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز ہے جمے رہنا، پیٹ نہیں دکھانا. فاثبتوا، ثابت قدم رہو. ہاں واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. غزوہ بدر میں صحابہ کرام کا نعرہ تھا احد کا، اللہ اکبر اور احد. میں بھول رہا ہوں دونوں میں سے، غزوہ احد اور غزوہ بدر میں ایک میں احد اور ایک میں اللہ اکبر. تو بہرحال خوب ذکر کرو اللہ نے کہا. بعض مفسرین نے کہا کہ دیکھیے کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا خوب ذکر کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی توجہ ملتی ہے، مدد ملتی ہے. ذکر کے علامہ ابن قیم نے کم و بیش 100 فائدے بتائے قرآن و حدیث کی روشنی میں. 100. اس سے اطمینان ہوتا ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس سے اللہ کی توجہ ملتی ہے، روزی میں برکت ملتی ہے، اور ایسے یہ سب حدیثوں میں ثابت ہے. تو جنگ کی حالت میں بھی اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے. اور اس میں یہ وجہ بھی اہل علم نے بیان کی کہ جب جنگ میں آپ اللہ کا جب ذکر کریں گے تو یاد رہے گا آپ کے دل میں تکبر، گھمنڈ نہیں آئے گا. عام طور سے مقابلہ کرنے میں آدمی میں ایسا اور میں ویسا، یہ گھمنڈ آ جاتا ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی کبریائی بھی دل میں قائم رہے گی، اپنے اندر چھوٹا پن اور اللہ سے مدد کی طلب رہے گی، بندگی قائم رہے گی. تو اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ. یہ دوسری چیز ثابت قدمی، اللہ کا ذکر. نمبر 2 آپ کو مدد ملے گی کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے، مقابلے میں کامیابی کا. یہ 2 سبب. تیسرا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ کامن بات کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. عام حالات میں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، جنگ کی حالت میں بطور خاص کرنی ہے. اللہ کے اور اس کی رسول کی اطاعت کرو گے تو مدد ملے گی، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو مدد نہیں ملے گی. غزوہ احد میں 50 صحابہ کرام میں سے 40 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کا ایک حکم نہیں مانا. اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑا مسلمانوں کو؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور فتح کا نقشہ بدل گیا. ایک غلطی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. ہم لوگ روزانہ کتنی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں. ہاں تو کیسے اللہ کا عذاب آنا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو ڈھیل دے رہا ہے. تو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ کامن قانون ہے. اور جنگ کی حالت میں بھی ولا تنازعوا، یہ تیسرا تھا. چوتھا ہے ولا تنازعوا، اور جھگڑو نہیں. آپس کا جھگڑا اللہ کی مدد اور برکت کو ختم کر دیتا ہے. اور آج مسلمان، کسی عرب عالم نے کہا تھا، آپ نے بہت بار سنا ہوگا، میں نے خود بہت بار کہا کہ اتفقوا اللہ یتفقوا، کہ مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اتفاق نہیں کرنا ہے. اور آج کے جو ہمارے کمزور اہل حدیث ہیں ان کی یہ پہچان ہو گئی کہ شرک اور بدعت نہیں کرنا ہے، لیکن لڑنا ضرور ہے، اتفاق نہیں کرنا ہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. ہماری دعوت، ہماری جماعت کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے والی چیز توڑ کر رکھ دیا ہے، برکتوں کو اڑا دیا ہے، اور ہر کوئی بے چین ہے. ولا تنازعوا، اور جھگڑو نہیں. جنگ کی حالت میں آپس کا اختلاف آپ کو کمزور کرے گا. اور ہمارے اختلاف سے آج دنیا کی ہر مخالف قوم فائدہ اٹھا رہی ہے. مسلمانوں کو بانٹ دیتی ہے، ووٹ بانٹ دیتی ہے، مخالف کھڑا کر دیتی ہے، سعودی عرب کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، اس کو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے. اس کو جب کوئی پروگرام پائے تکمیل کو پہنچانا ہوتا ہے، ہمارے ہی درمیان سے لوگ مل جاتے ہیں. داعش اب بعد میں آیا کہ انہی کے سب ٹٹو اور آلائے کار تھے. بنانے والے بھی، ان کے مددگار بھی مسلمانوں میں ملے، اور جو بنے وہ بھی مسلمانوں کے دشمن، مسلمانوں کے نام والے ملے زیادہ تر. ہاں لوگ دور سے دھوکہ کھاتے رہے. چنانچہ اللہ نے کہا کہ ولا تنازعوا، جھگڑو نہیں، فتفشلوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، بے طاقت ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا چلی جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی. اس کے کئی معنی کیے. تمہارا دھاک ختم ہو جائے گی، تمہارا دبدبہ نہیں رہے گا، تمہاری حکومت نہیں رہے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. تمہارا سارا معنی صحیح ہے کہ جب تم اختلاف کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی.
یہ چوتھی پانچویں چیز ہوئی. اور پھر آخری چیز ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو. سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب جو بھی نتیجہ آ رہا ہے اس پر صبر کرنا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جمے رہنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد. اللہ بھی ذات تو عرش پر مستوی ہے. اس سورے میں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امت میں اتحاد، وحدت اور دلوں کا جوڑنا یہ پیسے سے خریدنے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول سے خطاب کر کے اس آیت میں کہا کہ اگر تم پوری دنیا کے بھر کے خزانہ بھی خرچ کر دو تو لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے دلوں کو جوڑا. لہٰذا ہمیں ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مکر کا اس میں ذکر کیا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اسی میں ہجرت کے ضمن میں بھی کہا کہ جب یہاں اس میں کتاب میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ تو آپ کے خلاف کفار مکہ میٹنگ کر رہے تھے کہ گھر سے نکال دیں، جیلا وطن کر دیں یا قتل کر دیں. ہجرت کے موقع کا جو واقعہ ہوا مکہ میں جو میٹنگ ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ کو جو ہے شہر سے نکال دو، تو شیطان نے کہا رے نکالو گے وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے حملہ کر دے. کہا ہاں. پھر کیا کریں؟ کہا قیدی بنا لو. کہا اس کے لوگ اکٹھا کر کے چھڑا لے جائیں گے. کہا ہاں. پھر کیا کریں؟ کہا پورے قبیلے کے، ان کا ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان ملے اور ایک اکٹھا حملہ کرے ایک آدمی کی طرح. بنو ہاشم سب سے لڑ نہیں پائیں گے، ہم دیت دے کے چھٹکارا پڑ جائیں گے. تو شیخ نجدی، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں ہے، ابلیس اس شکل میں آیا تھا، اس نے کہا القول ما قال الفتى. اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا. وَإِذْ کیا ہے؟ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ لِيَحْبِسُوكَ. کیا ہے آیت؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ جب یہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ آپ کو قیدی بنائیں یا قتل کریں یا پھر نکال دیں، وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، اور اللہ بہتر چال چل رہا تھا. ان شارٹ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے نکلنا پڑا. 7 اور 8 سال کے بعد اسی مکہ میں اللہ کے رسول رمضان کو 20 رمضان کو داخل ہو رہے ہیں 10,000 لشکر کے ساتھ فاتحانہ. اور جن لوگوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا، نکلنے پہ مجبور کیا تھا، وہ یا تو بھاگ گئے یا قتل ہو گئے یا پھر مجرمین کی طرح آپ کے سامنے کھڑے تھے. یہ اللہ کے ان کے مکر کا اللہ کی طرف سے جواب تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس شہر میں آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے، جس شہر میں آپ کو قتل کا جو ہے اعلان کیا گیا، زندہ ہے مردہ لانے پہ 100 اونٹ ملیں گے ایک ایک آدمی کو، ایک ایک آدمی کے لیے، ابوبکر صدیق اور آپ کے لیے. یہ ہجرت کی طرف، واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. اور لیکن یہاں جو لفظ مکر ہے، مکر مکاری، یہ برائی کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے جب مکر کا لفظ استعمال ہوا تو یہ دراصل کفار کے جواب میں، اور یہاں مکر دشمن کے لیے چال چلنے کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس میں برائی نہیں ہے. لیکن جب خیانت کا لفظ کیا کہ یہ خیانت کرے تو اللہ نے اپنے لیے خیانت کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہ اللہ کی طرف کوئی برے لفظ کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. لیکن قرآن میں جو مکر کا لفظ ہے یہ مخالفین کے مکر کے جواب کے طور پر ہے. یہ اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کی عظمتوں کی رعایت کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سورہ کے آغاز میں صحابہ کرام کی جانب سے انفال کے بارے میں سوال کیا گیا، اور جب آپ واقعہ پڑھیں گے تو مال غنیمت پہلی مرتبہ ملا تھا. اس کی تقسیم کے سلسلے میں صحابہ کرام میں کچھ اختلاف ہو گیا اور پھر آپس میں ان کا سوال ہوا، اور وہیں سے اس کی صورت کی شروعات ہوئی. یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو جواب دیا گیا قل الانفال للہ والرسول، کہ آپ کہہ دیجئے کہ انفال جو ہے اللہ کے لیے، للہ والرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. مطلب کہ یہ مال غنیمت آپ اپنے طور سے نہیں لیں گے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا. اور پھر آگے کہا جو اختلاف ہوا تو اس کا حل کرنے کے لیے جو اللہ نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. آپ کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، دنیا کے لیے مت لڑو، اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے اختلافات کو سلجھا دو. غور کیجئے، اور اس اصلاح ذات البین کہتے ہیں مسلمانوں کا آپس میں کوئی اختلاف جھگڑا مسئلہ ہو تو اس کو دور کیا جائے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایک حدیث ہے جو صحیح ہے سنن وغیرہ میں، اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا تم جانتے ہو، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ نماز سے، صدقہ سے، روزے سے، نیکی کا حکم برائی کے روکنے سے زیادہ فضیلت والی نیکی کون ہے؟ یہ نفل نماز ہے، نفل روزے کی بات ہے.
اس سے زیادہ بڑی نیکی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور. کہا لوگوں اصلاح و ذات البین، لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کا نپٹارا کرنا، اصلاح کرنا، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان کا فساد، بگاڑ یہ حالقہ ہے، موڑ دینے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑنے والا، بلکہ کہتا ہوں کہ یہ دین کو موڑ دیتا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں لڑنے سے صحابہ کرام کی سرزنش کی، ڈانٹا، اور ان کو اس سلسلے میں اختلاف کرنے پر ان کو سرزنش کی، اور انہیں اللہ کے تقوی کی طرف حکم دیا، اور اس بات کا آرڈر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور دنیا کے وقت کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہ کریں، اور اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر ایمان والے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اسی روش کو جو صحابہ کرام نے اختیار کی تھی اور ایمان کے اعلیٰ مقام تک پہنچے تھے، اسی تقوی اور ایمان کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.